السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج کی اس مجلس میں ہم ایک اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے حیض سے رکنے والی دوائی کا استعمال کرنا، کہ حیض نہ آئے، حیض کو روک دینے والی دوائی کا استعمال اس لیے کرنا تاکہ رمضان کے روزے رکھے جا سکیں۔ تو کیا وہ دوائی لی جا سکتی ہے، لے سکتے ہیں تاکہ حیض کو روک دیں اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں؟ بطور خاص بعض خواتین مستورات یہ آخری عشرے کے جو روزے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، تو آخری عشرے میں اگر حیض آنے والا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے دوائی کا استعمال کر لیتے ہیں۔ تو کیا اس کا استعمال جائز اور درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ حیض روکنے والی دوائی کا استعمال اس مقصد سے بالکل جائز اور درست تو ہے، لیکن ہر جائز چیز کو کر لینا یہ کوئی سمجھداری، دانش مندی نہیں ہے۔ تجربے کی روشنی میں ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ یہ فطرت اور نیچر سے بغاوت ہے، لہذا نہیں لینا چاہیے۔ اس کا عورتوں کو، اس دوائی کے لینے کا عورتوں کو نقصان پڑتا ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی سوچنے والی بات ہے کہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، حیض کا عذر اللہ کی طرف سے ہے، حیض میں روزہ رکھنا منع اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ برکات اور ثواب سے وہ عورت محروم نہیں ہوگی کہ یہ خدائی نظام کے ساتھ چل رہی ہے، فطرت کے ساتھ بغاوت نہیں کر رہی ہے۔ تو اس لیے بالکل اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حج عمرہ میں بھی عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ بڑا پیش آتا ہے اور وہ دوائی استعمال کر لیتے ہیں۔ اس دوائی کے استعمال کرنے کا نقصان وہ جو سائیکلنگ ہوتی ہے، وہ جو چکر ہوتا ہے، حیض کا جو دورانیہ ہوتا ہے، وہ پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور بعض خواتین کو پھر لیکوریا کے اور وائٹ ڈسچارج کے اور بہت سارے مسائل کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دوائی نہ لینا یہ ماہرین کا مشورہ ہے کہ نہیں لینا چاہیے۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی خاتون کو حیض کا خون نظر آ گیا، حیض کا خون نظر آ گیا، آ جانے کے بعد اب اس نے وہ والی دوائی استعمال کر کے روک لیا، تو اب وہ بعد کے جو دن ہیں وہ حیض کے دن مانے جائیں گے۔ اگر اس سے وہ اس دم کا، خون کا بہاؤ یا خون کے قطرات رک گئے، بہاؤ نہیں، قطرات اگر رک گئے تو بھی وہ حیض سے ختم نہیں مانے جائیں گے، وہ حیض ہی کے دن مانے جائیں گے۔ اگر کوئی وہ دوائی لیتے بھی ہے تو حیض آنے سے پہلے لینا ہے، ورنہ حج اور عمرہ میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ آ جانے کے بعد اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اب وہ رکا ہوا نہیں مانا جائے گا۔ یہی بات یہاں رمضان کے روزوں کے لیے بھی رہے گی کہ اگر حیض آ گیا پھر دوائی کھا کر روکے تو اس رکنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ حیض کے دن مانے جائیں گے۔ تو بہرحال فطرت سے بغاوت نہ کرے، روزہ اللہ کا حکم ہے، حیض اللہ کی طرف سے ہے، حیض کی حالت میں روزہ نہ رکھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو اس وجہ سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں، بات تھوڑی گہری ہے، کہ ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ یعنی عزیمت کا مطلب اونچے درجے پر عمل کرنا، روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کی شریعت میں گنجائش ہے مسافر کے لیے، تو روزہ رکھ لینا اس نے عزیمت پر عمل کیا، روزہ نہ رکھنا اس نے رخصت پر عمل کیا۔ تو ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد میں، بندوں کی حقوق کی ادائیگی میں اگر عزیمت سے اوپر کوئی درجہ ہے تو اس پر عمل کرو، اور اللہ کے حقوق میں رخصت پر عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو بہادری بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حیض کی وجہ سے اگر کسی خاتون نے آخری عشرے کے روزے اگر اس کے چھوٹ گئے تو وہ ثواب سے محروم نہیں ہوگی، رمضان کی اور آخری عشرے کی برکات سے بالکل محروم نہیں ہوگی، اس کی فکر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین، صحیح شریعت، مزاج شریعت، نظام شریعت کو سمجھنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔